سالہ ڈیجیٹل اردو سروس پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس بات کا پختہ ارادہ کر سکیں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ابھی شعبان کے آخری عشرے میں ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان بھی ایک مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اس ماہ کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب آپ افطار نہ کریں گے، اور جب کبھی افطار کرنا شروع کر دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہ رکھیں گے۔ نیز ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ کا پورا روزہ رکھا ہو، اور آپ کو جتنا ہم نے ماہ شعبان میں روزہ رکھتے دیکھا اتنا روزہ رکھتے کسی اور ماہ میں نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ شعبان و رمضان کے علاوہ کسی 2 ماہ کا روزہ لگاتار رکھتے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزہ سب سے زیادہ شعبان کے ماہ میں محبوب تھا۔ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ماہ میں بکثرت روزہ رکھتے تھے، بلکہ بعض صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پورے شعبان کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے ہیں تو میں نے سوال کیا کہ اے رسول اللہ، جس قدر کثرت سے روزہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور ماہ میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں لوگ رجب و رمضان کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے عبادت میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت روزہ رکھنے کی 2 اہم وجوہات ہیں: لوگوں کی غفلت پہلا، اور دوسرا اس ماہ میں نامہ اعمال کی پیشی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہی قابل لحاظ ہیں۔ لوگ ماہ رجب کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں کیونکہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور رمضان المبارک کا اس لیے کہ اس کے روزے فرض اور اس کی فضیلت بے حد ہے، اور شعبان میں عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں اللہ کو یاد کروں جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہوں، کیونکہ کسی بھی ایسے وقت میں جس میں لوگ عبادت یا ذکر الہی سے غافل ہوں، ذکر الہی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی نماز تمام نمازوں میں سب سے افضل ہے، بازار میں ذکر الہی کی بڑی فضیلت ہے، صحرا میں اذان دے کر نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت وارد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کی غفلت کے اوقات و ایام میں ذکر الہی کے افضل ہونے کے 3 اسباب کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے، پوشیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ دوسرے، ایسا عمل نفس انسانی پر بھاری پڑتا ہے اور اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس ماہ کا سب سے اہم کام نفلی روزے ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ عام لوگوں کے لیے جو لوگ عام دنوں میں روزہ نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ پیر اور جمعرات وغیرہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کے عادی ہیں، نصف شعبان کے بعد ان کے لیے روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو روزہ نہ رکھو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے لیے قوت و توانائی باقی رہے، دوسرا اس شبہ سے بچے رہیں کہ ایسا رمضان کے استقبال میں کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں کا بھی روزہ رکھتے تھے، چنانچہ سنن ابن ماجہ اور دیگر میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن ہر مسلمان کو بخش دیا جاتا ہے سوائے آپس میں جھگڑا کرنے والوں کے، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ باہمی صلح کر لیں۔
ملتے ہیں مزید تفصیلات، احکام اور احادیث کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. سالار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں.